دو خبریں ایسی تھیں جن میں سے ایک پڑھ کر افسوس ہوا اور ایک نہ پڑھ کر. ایک جمہوریت کی موت کی خبر تھی اور ایک آمریت کی. دونوں خبریں اپنی اپنی جگہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں. ایک ملک کے منتخب وزیر اعظم کے قتل کے باب میں جس کے خون کے چھینٹے انصاف کے دامن پر بھی نظر آتے ہیں، تو دوسری خبر ایک عامر کے انجام کے باب میں. تو چلیے پہلے یہ خبر جسے 4 اپریل کو ریڈیو پر سن کر میرے بہت سے لمحے تو بے یقینی کی کیفیت میں گزرے، جیسے دل کہہ رہا ہو یا الہی مرگ یوسف کی خبر سچی نہ ہو، مگر حقیقت کے ادراک پر آنکھ سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے. یہ خبر پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان کے دن کے 11 بجے کے بلیٹن میں نشر ہوئی، جس کے مطابق بھٹو صاحب کو ہمارے گھر سے 3-4 میل کے فاصلے پر راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں الگ صبح 2 بجے پھانسی دی جا چکی تھی. فوج کی جانب سے 9 گھنٹے بعد ہینڈ آؤٹ اس وقت جاری کیا گیا جب انہیں بندوقوں کے سائے میں چند لوگوں کی موجودگی میں گڑے خدا بخش بھٹو میں دفنایا جا چکا تھا. یہ ان کا آبائی قبرستان ہے. پھانسی کی خبر جاری ہونے کے بعد ہمارے نیوز پروڈیوسر معصوم عثمانی کا خاصی گھبراہٹ زدہ آواز میں فون آ گیا. ماہپارہ خبر تو سنی ہوگی آپ نے، بھٹو کی پھانسی کی خبر پڑھ لیں گے آپ. میرے اطمینان دلانے پر ان کی تسلی نہیں ہوئی، اب کہ خود نیوز کنٹرولر حبیب اللہ فاروقی لائن پر تھے. دیکھیں بی بی، یہ خبر پڑھ لیں گی آپ، کہیں رو تو نہیں پڑیں گی. مگر یہی تو ہماری تربیت تھی کہ دل میں چاہے کچھ بھی ہو مگر دلی کیفیت چہرے اور آواز میں جھلکنے نہ پائے. بھٹو کی پھانسی کی چند لفظوں کی خبر کے ساتھ انہیں دفنائے جانے کے چند سیکنڈ کی فوٹیج بھی دکھائی گئی، جس میں بند تابوت میں چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے کی جھلک بھی دکھائی گئی، جس کا مقصد غالباً لوگوں کو آگاہ کرنا نہیں، یہ باور کرانا تھا کہ دفن ہونے والی لاش ذوالفقار علی بھٹو کی ہی ہے. اف، کیا بے کسی تھی لاش پر. مجھے خیالوں میں اس لاش کے پیچھے ماؤ زیتون کیپ پہنے وہ جواں سال بھٹو یاد آیا اور نظر آیا، جسے میں نے اپنے لڑکپن میں چند گز کے فاصلے سے دیکھا اور سنا بھی تھا. سن 68 یا 69 میں ذوالفقار علی بھٹو اپنی نئی سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی کی تنظیم کے سلسلے میں سرگودا بھی آئے، تو وہاں چند مڈل کلاس پروفیشنل لوگوں نے بھٹو صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، بہت گرم جوشی سے، اور ان کی خوب پذیرائی کی. وہ ہمارے عزیز وکیل مسعود زاہدی کے گھر ہی میں ٹھہرے تھے. بھٹو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ہمارے ایک خاندانی دوست علی احمد کاظمی کے گھر خواتین سے خطاب کرنے آئے تھے، اور میں بھی اپنی والدہ اور بڑی بہن فوزیہ کے ساتھ انہیں سننے گئی تھی. 70 کے انتخابات میں ناقابل یقین مقبولیت کے بعد پیپلز پارٹی مڈل کلاس سے قدرے دور اور جاگیرداروں کے قریب ہوتی اور ان کی مقبوضہ بنتی چلی گئی، مگر عوام آج تک اس شخص کو اپنے ذہنوں سے دور نہیں کر سکے تھے جو ان کے لیے جمہوریت کی ایک علامت بن کر ابھرا تھا، اور اس نے انہیں اور کچھ نہیں تو کم سے کم پہلی مرتبہ ان کو ان کے ووٹ کی اہمیت کا احساس دلایا تھا. وہ خبر جو میں پڑھ نہیں سکی وہ جنرل ضیاء کی ہلاکت کی خبر تھی. جنرل ضیاء کا فوجی طیارہ 17 اگست سن 88 کو لگ بھگ 3 بجے کریش ہوا. اس دن 9 بجے خبر نامے پر میری اور اظہر لودھی کی ڈیوٹی تھی. شام 7 بجے تک ہم لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ کوئی بہت بری خبر ہے. میں اوپر نیوز روم میں پہنچی تو افراتفری کا عالم دیدنی تھا. جنرل ضیاء کی فوٹیج اور پرانی خبروں کے اسکرپٹ نکالے جا رہے تھے، چھان پھٹک ہو رہی تھی. اتنے میں ہمارے چیف ایڈیٹر شکور طاہر مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے اور بولے، بی بی بہت بری خبر ہے، جنرل ضیاء فوجی طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے ہیں. آج خبر نامے میں اس خبر کے سوا کوئی دوسری خبر نہیں جائے گی اور یہ خبر اظہر لودھی پڑھیں گے. میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ شکور طاہر نے کہا، بی بی آپ لوگوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہوتا ہے،
بڑی سنجیدہ خبر ہے، ذرا اچھا نہیں لگتا، کوئی مرد ہی پڑھے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا شکور صاحب یہ غیر سنجیدہ خبریں کون سی ہوتی ہیں؟ خیر بھلا میرا یہ احتجاج ان کا فیصلہ کہاں بدلوا سکتا تھا؟ اس دن خبرنامہ کیا تھا؟ ضیاء نامہ تھا۔ میری نظروں میں 4 اپریل 1979 کا منظر اتر آیا اور میں نے یہ سوچا کہ ایک سویلین رہنما کی اتنی بے توقیری کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے اور اس کی محض چند سطروں کی خبر نشر ہو، اور ایک عامر کی اتنی عزت افزائی کہ وہ ہلاک ہو تو شہید اور خراج تحسین کے ڈھیر، اور پورا خبرنامہ صرف اس ایک ہی خبر کے بارے میں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔